مرزائی شکار ہے بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ محترم صدر علی ذی وقار اور محترم و مکرم تمام اساتذہ علم و فن اور میرے تعلیم زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فتح باب نبوت پہ بے عد درود، فتح باب نبوت پہ بے عد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ مکرم سامعین، آج میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم رسالت کے اہم ترین موضوع کو روشناس کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے اپنی کتاب منصب رسالت اور اس کے عالی مقام حاملین کے صفحہ نمبر 287 پر لکھا ہے کہ کائنات کا مطالعہ اور اس وسیع دنیا میں سنت اللہ کا علم اور قوموں کا ماضی و حال کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے یہاں نہ اسراف ہے نہ کوتاہی ہے، بلکہ اس کے یہاں ہر ایک چیز ایک خاص مقدار سے بنی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام کی کوئی نقلی دلیل نہ ہوتی، جب بھی نبوت محمدی کے بعد کسی نئے نبوت جدیدہ کے ذریعے انسانوں کی آزمائش بالکل ایک غیر ضروری چیز اور ہمارے اس جانی پہچانی ہوئی سنت اللہ کے خلاف ہوتی جو مخلوقات اور اس کائنات کے گوشے میں روز ازل سے کار فرما رہی ہے۔ مکرم سامعین، یعنی یہ قرآن جو حق باطل سے الگ کرنے والی اور بذات خود حقیقت کی میزان اور لوگوں کے لیے واضح اعلان و بیان ہے، جس نے اصول دینی میں سے کسی اصل کو نظر انداز نہیں کیا اور جس پر دین و دنیا کی فلاح و سعادت و نجات موقوف ہے، کسی نئے نبی کی آمد کی اطلاع سے بالکل خاموش ہے۔ یہ تو ایک ایسا اہم معاملہ تھا کہ سکوت تو درکنار، کسی گول مول اور مبہم بات کا بھی موقع نہ تھا۔ جو کتاب علامت قیامات کی بہت سی جزئیات اور آخر زمانے کو حوادث کو ذکر کرتی ہے، جیسے دخان کو ذکر کرتی ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، اسی طرح دابہ کو ذکر کرتی ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اسی طرح یاجوج و ماجوج کو ذکر کرتی ہے، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ۔ وہ اس نبی کا ذکر کیوں نہ کرتی جو اس امت میں یا کسی امت میں مبعوث ہونے والا تھا۔ مکرم سامعین، چنانچہ مسیح دجال کے بارے میں روایتوں اور اس آزمائش کے بیان سے احادیث کے مجموعے بھرے پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیے نا، کیا خدائے عز و جل کو نازل کردہ کتاب میں نبی کا ذکر نہیں ہے؟ مجھے بتائیے نا، کیا قرآن نے اس نبی کی خبر نہ دی جنہیں زبان نبوت نے ذکر کیا اور سنت کے ذخیرہ جن کی تفصیلات سے پورے؟ چنانچہ محدث زمانہ مولانا انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام کے صفحہ نمبر 318 پر لکھا ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں 200 حدیثیں ہیں۔ اسی طرح مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی نے اپنی کتاب ختم نبوت میں ایسے ہی 210 حدیثیں نقل کی ہے۔ بس میں اس مختصر تمہید کے بعد اپنی عربی تقریر الاحادیث الصریحۃ الصحیحہ ہی کو بزبان اردو جامع پہنانے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے،
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيین. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. اسی طرح اور ارشاد ربانی ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے وہ جہاں وہ رسالت رکھتا ہے. یہ دونوں آیتیں نص قطعی ہے اس امر پر کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جب نبی نہیں تو رسالت کا کوئی نبی یا رسول آپ کے بعد نہیں آئے گا. اور نبوت اور رسالت سے بھی خاص چیز ہے، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. اور بہت سی متواتر حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہوا ہے، اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے. چنانچہ مسند احمد کی حدیث ہے قال ابو داود الطيالسي حدثنا سويم بن عيان عن سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسن إلا موضع لبنة فكان من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة فأنا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ورواه البخاري ومسلم والترمذي من طرق عن سليم بن عيان به وقال الترمذي صحيح غريب من هذا الوجه. مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال نبیوں میں اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک بہت اچھا اور پورا مکان بنایا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور اس جگہ کچھ نہ رکھا. لوگ اسے چاروں طرف سے دیکھتے بھالتے اور اس کی بناوٹ سے خوش ہوتے اور کہتے کیا یہ خوب اچھا ہوتا اگر اس اینٹ کی جگہ پور ہوتی، بس میں نبیوں میں اس اینٹ کی جگہ ہوں. اسی طرح اور ایک مسند احمد کی حدیث ہے قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا المختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس فقال ولكن المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. وهكذا رواه الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن عفان بن مسلم به وقال صحيح غريب من حديث المختار بن فلفل. مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر یہ بات گرا گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن خوشخبریاں دینے والے صحابہ نے پوچھا وہ خوشخبریاں دینے والی وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا مسلمانوں کے وہ خواب جو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. اسی طرح اور ایک حدیث میں ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنه أيضا قال الإمام مسلم قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأعلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل بن جعفر وقال الترمذي حسن صحيح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر 6 فضیلتیں دی گئی ہے. نمبر 1 مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں. نمبر 2 میری رعب سے مدد کی گئی ہے. نمبر 3 میرے لئے غنیمتوں کے مال حلال قرار دیے گئے ہیں. نمبر 4 میرے لئے ساری زمین مسجد وضو بنائے گئے ہیں. اور نمبر 5 میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور نمبر 6 میرے ساتھ نبیوں کو ختم کیا گیا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں اور میں مائی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے وجہ سے کفروں کو مٹا دیں گے اور میں عاشر و تمام لوگوں کا عشر میرے قدم تلے ہوں گا. اور میں عاقب ہوں، میرے ساتھ نبیوں کو ختم کیا گیا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خود میرے نبی نے یہ بات بتا دی لا نبی بعدی
کہ خود میرے نبی نے بات بتا دی لا نبی بعدی کہ ہر زمانہ سن لے اے نوائے ہادی لا نبی بعدی۔ مکرم سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آخر میں دعائیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو ختم نبوت کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے سب سچے نبیوں پر قیامت تلک اپنے درود و سلام نازل فرماتے رہے۔ آخر میں شیخ اگر اپنی جگہ لیتا ہوں، فضائے ظلمت گستاخ کی لپیٹ میں ہے، فضائے ظلمت گستاخ کے لپیٹ میں ہے کہ اٹھو عشق رسالت کا اہتمام کرے۔ وباللہ توفیق۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔